انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا کا امکان ہے، اور خداوند متعال نے اسی لیے انسان کی غلطیوں کی تلافی کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، تاکہ انسان اپنی غلطی، اپنی کوتاہیوں سے شرمندہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور میں خالق و مالک اس کی توبہ کو قبول کروں اور اسے اپنا قرب عطا فرماؤں۔ اسی لیے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی خطاؤں سے، اپنی غلطیوں سے پشیمان ہو کر توبہ کرتا ہے تو خدا اس کے گناہ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے آج وہ اپنی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہے۔ لیکن امام نے ساتھ ہی فرمایا کہ توبہ کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان 4 باتوں کی رعایت کرے، ان 4 شرائط کے ساتھ خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی توبہ کرے تو خداوند متعال یقیناً اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان قلبی طور پر اس گناہ سے شرمندگی و ندامت کا اظہار کرے، دل میں اس گناہ سے نفرت، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں دوسری شرط یہ کہ زبان سے بھی استغفار کرے، یعنی کثرت سے ذکر استغفار کرے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح سے نیک اعمال انجام دے، یعنی اپنی آنکھوں کو نگاہ حرام سے محفوظ رکھے، اپنے کانوں کو حرام کی سماعت سے محفوظ رکھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کرے، اپنے قدموں پر چلتے ہوئے مسجد کی طرف جائے، اپنے قدموں پر چلتے ہوئے کسی نادر و کسی مسکین کی مدد کے لیے چل کر جائے، یعنی اپنے اعضاء و جوارح سے نیک اعمال انجام دے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا تکرار نہ کرے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرے۔ جس گناہ سے پشیمان ہوا ہے، جس گناہ سے توبہ کی درخواست و دعا کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینے کا پختہ ارادہ کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 شرائط کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی توبہ کرے گا تو خداوند متعال اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے شکم سے متولد ہوا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں گناہوں سے پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، شر شیطان، شر حاسدین سے محفوظ فرمائے۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔